ممبئی میں ایک تحریک ہے، اس تحریک کے نائب امیر صاحب اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ رمضان اللہ کا نام ہے، اس لیے صرف ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ رمضان آیا اور گیا۔ جب بھی کہیں تو پوری بات کہیں، رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کا مہینہ گیا۔ تو یہ دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا کہ جن صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ اللہ کا نام ہے، پہلے میں انہیں بتا دوں، مکتبہ تشیع کی ایک ویب سائٹ ہے فقہ جعفریہ، اور ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ نام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ مکتبہ تشیع کی ایک ویب سائٹ ہے فقہ جعفریہ، اور ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ نام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو جن صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، ذرا وہ بتا دیں کہ انہوں نے کہاں پڑھا ہے کہ اللہ کا نام رمضان ہے۔ تو جن صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، ذرا وہ بتا دیں کہ انہوں نے کہاں پڑھا ہے کہ اللہ کا نام رمضان ہے۔ تو جن صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، ذرا وہ بتا دیں کہ انہوں نے کہاں پڑھا ہے کہ اللہ کا نام رمضان ہے۔ سنی دعوت اسلامی کے نائب امیر نے روایت کے جو الفاظ سنائے، اس پر کلیم صاحب نے اپنی طرف سے الگ ہی تبصرہ کیا۔ بخاری شریف میں موجود باب تک کا خیال نہ آیا۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں باب باندھا، کیا رمضان یا شہر رمضان کہا جائے اور جو سب کو جائز جانے۔ یہ باب انہوں نے کتاب صوم میں شامل کیوں کیا؟ یہی تو وجہ تھی کہ بعض اسلاف کا یہی موقف تھا جو نائب امیر نے بیان کیا۔ اہل سنت کی دیگر بڑی بڑی کتابیں نہ جانے کدھر چلی گئیں۔ آپ کو اہل تشیع کی کتاب سے تو یہ بات مل گئی، پر بدقسمتی سے اہل سنت کی مستند ترین مانے جانے والی کتاب بخاری شریف سے اس مسئلے میں موجود اختلاف کا علم نہ ہوا۔ عجیب و غریب جرح جو پہلی کلپ میں آپ نے کر ڈالی، اس سے رجوع آپ کب کرنے والے ہیں؟ اہل تشیع کی کتاب سے روایت بیان کرنے کے الزام سے آپ معافی کب مانگیں گے؟ تو جن صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، ذرا وہ بتا دیں کہ انہوں نے کہاں پڑھا ہے کہ اللہ کا نام رمضان ہے۔ مزید حضرت محمد بن کعب تابعی اور امام حسن بصری کے اسی طرح کے اقوال کا ذکر بھی امام بہقی نے فرمایا، اور امام عطا رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول تھا۔ نائب امیر صاحب نے دراصل ایک حدیث ہی پڑھ کر سنائی۔ وہ روایت ذکر ہے تفسیر کبیر میں، فرمایا گیا کہ یوں مت کہا کرو کہ رمضان آیا اور رمضان گیا، بلکہ یوں کہو مہینہ رمضان کا آیا اور مہینہ رمضان کا گیا، اس واسطے کی رمضان ایک نام ہے من جملہ ان ناموں کے جو اللہ کے ہے۔ نائب امیر صاحب نے صرف یہ روایت پڑھ کر سنائی، انہوں نے کوئی حکم بیان نہیں کیا کہ اس طرح کہنا حرام یا مکروہ ہے۔ اگر یہ روایت بیان کرنا ہی اس مسئلے میں سختی کرنے کی دلیل ہے، تو پھر یہی الزام آپ کیا مفتی احمد یار خان نعیمی پر لگائیں گے کہ انہوں نے اپنی تفسیر میں اسی روایت کو نقل کیا؟ آپ نے اس روایت کے بیان کرنے کی وجہ سے پہلی کلپ میں ان نائب امیر صاحب پر تانے لگائے، پھر صاحب تفسیر و میزان الادیان بانی حزب الاحناف لاہور خلیفہ اعلی حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب پر بھی یہی تانے لگائیں گے کہ تشیع کی کتابوں سے روایت لی، غیر محتاط و غیر عالم وغیرہ کی باتیں پھر صاحب تفسیر روح البیان پر بھی کریں کہ انہوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا، اور ساتھ میں خلیفہ مفتی اعظم ہند حضرت علامہ فیض احمد اویسی صاحب پر بھی یہی باتیں بولے، جنہوں نے روح البیان کا ترجمہ کرتے ہوئے بلا تردید اس روایت کا ذکر کیا۔ اور پھر پہلی والی ویڈیو کے بعد جناب کلیم صاحب کی تحریر آئی، جس میں انہوں نے اس طرح روایت بیان کرنے کو غیر مقلدین کے فعل سے تعبیر کیا۔ ذرا وہ یہی باتیں ان بزرگان دین کے حوالے سے کہیں جو کہ خود حنفی ہیں، ان پر بھی وہ فتوے لگانے کی جرت کریں۔ تو جن صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، ذرا وہ بتا دیں کہ انہوں نے کہاں پڑھا ہے کہ اللہ کا نام رمضان ہے۔ نائب مفتی اعظم ہند مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ وہ فرماتے ہیں، اسلاف میں حضرت امام عطا اور امام مجاہد صرف رمضان کہنے کو ناپسند کرتے تھے، شہر رمضان، شہر یعنی مہینے کی اضافت ضروری جانتے تھے۔ اس سلسلے میں کامل ابن عدی کی ایک حدیث بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان نہ کہو کیونکہ رمضان اللہ عز و جل کے اسما میں سے ہے، ہاں شہر رمضان کہو۔ مگر وہ روایت ضعیف ہے۔ جمہور محققین کا مسلک یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ شہر کی اضافت کے بغیر صرف رمضان کہا جائے۔ اسی روایت کے متعلق علامہ عروسی اپنی تفسیر
روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے صرف رمضان کہنا بغیر مہینے یا ماہ کے ملانے کے منع قرار دیا ہے، کہ ابن ابی حاتم اور ابو الشیخ اور ابن عدی اور بیہقی اور دیلمی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے، جو بطریق مرفوع اور موقوف بیان ہے کہ تم نہ کہو رمضان، بے شک رمضان اللہ کے اسما میں سے ایک اسم ہے، لیکن تم کہو ماہ رمضان۔ یہی قول امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ صحیح یہ ہے کہ رمضان کہنا بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں صرف رمضان بغیر شہر کے آیا ہوا ہے، البتہ احتیاط مخفی نہیں، یعنی احتیاط کے طور پر ماہ رمضان کہے، صرف رمضان نہ کہے تو بہتر ہے۔ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کئی دنوں سے جب آپ نے دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی پر کچھ بولا نہیں تو تسلی نہیں مل رہی تھی۔ ایس ڈی آئی کے نائب امیر نے صرف روایت پڑھ سنائی، زیادہ سے زیادہ اسے ضعیف ہی کہا جا سکتا ہے، جس کو بیان کرنا ہرگز جرم نہیں، جسے جرم آپ نے بنا دیا، جس کو بیان کرنا سختی کے زمرے میں آپ نے داخل کر دیا۔ آپ کو چاہیے وہ الفاظ واپس لیں اور ان سے معافی مانگیں۔ تو جن صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، ذرا وہ بتا دیں کہ انہوں نے کہاں پڑھا ہے کہ اللہ کا نام رمضان ہے۔